وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے باقی باتیں ہم اللہ کے اس کلام کی روشنی میں ہی سمجھیں۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ قرآن مجید اس میں کیا کہتا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔ تو سب سے پہلا لفظ اس آیت کا ہے فیصلہ ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے، جس نے تجھے پالا، جس نے تجھے جوان کیا، جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، ماں کے پیٹ میں جس نے تیری شکل بنائی، تو ایک پانی کی بوند اور پانی کا قطرہ تھا، جس نے اسے سفر کروائے، رحم مادر تک پہنچایا، رحم مادر سے چپکایا، چپکانے کے بعد خون کا لوتھڑا بنایا، خون کا لوتھڑا بنا کے گوشت بنایا، گوشت بنا کے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، انگلیاں بنائی، پورے بنائے، پلکیں بنائی، بھویں بنائی، ناخن بنائے۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ رب وہ ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، ستارے اس کے ہیں، چاند اس کا ہے، پربت اس کے ہیں، پہاڑ اس کے ہیں، کنکر اس کے ہیں، دریا اس کے ہیں، تو اس کا ہے، تیرا وجود اس کا ہے، نعمتیں اس کی ہیں، پھل اس کے ہیں، اناج اس کا ہے، غلہ اس کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے پہلا حکم تیرا رب تجھے دیتا ہے، تیرے سجدے اس کے لیے ہوں، رکوع اس کے لیے ہوں، نیازیں اس کے لیے ہوں، منتیں اس کے لیے ہوں، چڑھاوے اس کے لیے ہوں، سب کچھ قیام اس کے لیے ہو، نذرانے اس کے لیے ہوں۔ پہلا تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، اپنے رب کو پہچانو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور توحید کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد اس کا سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ گویا والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے بعد، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا حق والدین کی اطاعت کا ہے، والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد، توحید کے بعد، حقوق اللہ میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑی نیکی والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، نظریاتی طور پہ عمل کے لحاظ سے سب سے بڑی نیکی حقوق اللہ میں نماز ہے۔ اس لیے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، جو آپ دین لے کے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی باتیں سنیے، اللہ کی باتیں سنیے، ادھر ادھر کی کہانیاں، ادھر ادھر کے افسانے نہیں،
ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان سنانا چاہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے سب سے عمل اللہ کو پیارا کون سا لگتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ لأول وقتہا، نماز کو اول وقت پہ پڑھنا۔ پوچھا جاتا ہے نماز کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کی خدمت، ماں باپ کا خیال رکھنا۔